دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے سن 7 ہجری کے اہم واقعات کو بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ سن 8 ہجری کے اہم واقعات کو بیان کیا جائے گا۔ ان میں ایک غزوہ فتح مکہ ہے، اور ایک جو جنگ ہوئی جنگ موتا۔ موتا دراصل ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں پر سن 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں سامنے 1,00,000 کی تعداد میں کافر تھے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو اتنے سارے کفار پر فتح عطا فرمائی۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یا قیصر روم کے نام ایک مکتوب روانہ کیا۔ یہ مکتوب سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے، لیکن راستے میں بلقا کے بادشاہ شرحبیل بن عمر غسانی بدبخت نے اس صحابی رسول کو بے دردی کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر شہید کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ کے قلب اطہر پر بہت رنج پہنچا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا 3,000 کا ایک لشکر تیار کیا اور فرمایا کہ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو ایک سفید جھنڈا دیا، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کے سپہ سالار ہوں گے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں مسجد نبوی کے اندر اپنے جانثار صحابہ کا ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ مدینہ میں تشریف فرما ہیں اور وہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر ملک شام کی لڑائی کو، وہاں کی جنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر فرمایا کہ جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا، پھر فرمایا یہ بھی شہید ہو گئے، اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا، پھر فرمایا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا لیا ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کون تھے؟ یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے کہ وہاں سے آپ اٹھ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے اور ان کے بچوں پر دست شفقت فرمایا اور اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ جب ان کی زوجہ
حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت جعفر کی شہادت کی خبر ملی تو یہ غمگین ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی سیل اشک رواں ہو گئے اور ان کے گھر والوں کی غمخاری کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو روانہ فرمایا. جنگ موتا میں 12 صحابہ کرام شہید ہوئے. ان میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن اوس، حضرت وہب بن سعد، حضرت عبادہ بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو قلیب بن عمر، حضرت جابر بن عمر، حضرت عمر بن سعد، حضرت خوبجہ وبی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ 12 صحابہ شہید ہوئے اور اللہ پاک نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے آگے بڑھ کر ان مجاہدین کا استقبال کیا. جنگ موتا میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کے بعد لقب تیار ہو گیا اور دوسرا ان کو لقب ذات الجناحین یعنی 2 پروں والا کہا جانے لگا. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو سلام کرتے تو یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا ابن ذی الجناحین، یعنی اے 2 بازوؤں والے کے فرزند تم پر سلام ہو. اسی سن 8 ہجری میں ایک اور سریہ پیش آیا، سریۃ الخبط. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ سیف البحر کے نام سے ذکر کیا ہے. رجب سن 8 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر تھے. 300 سواروں کا یہ لشکر تھا. اس لشکر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا. مسلمان بہت پریشان ہو گئے. بھوک کی اتنی شدت ہو گئی کہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا. جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا سامان پیدا کیا. ہوا یوں کہ سمندر کی موجوں سے ایک بہت بڑی کشتی سمندر کے کنارے پر آ گئی. اس کشتی سے 18 دن تک صحابہ کرام علیہم رضوان گوشت لے کر کھاتے رہے اور یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دیں تو ایک کجاوا بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندر سے گزر گیا. ماہ رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر جو ایک معاہدہ تحریر ہوا تھا، اس معاہدے کی روح سے مسلمان اور کفار مکہ دونوں اس بات کے پابند تھے کہ یہ 10 سال تک بالکل جنگ نہیں کریں گے. مسلمانوں کی طرف سے اس کی پاسداری کی گئی لیکن کفار مکہ کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر قبائل عرب یعنی عرب کے جو قبیلے ہیں، جو قبیلہ چاہے کفار مکہ کے ساتھ ہو اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو. ہوا یہ کہ قبیلہ بنی بکر یہ کفار قریش کے ساتھ ہو گیا اور قبیلہ بنی خزاعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا. ایک مرتبہ قبیلہ بنی بکر اور قبیلہ بنی خزاعہ چونکہ پہلے سے ان کی بڑی دشمنی چلی آ رہی تھی، بڑی عداوت ان کی ہو رہی تھی، تو قبیلہ بنی بکر نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا. قبیلہ بنی خزاعہ نے مدد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. دوران وضو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک لبیک لبیک، یعنی
میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام جب وضو سے فارغ ہوئے تو فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی، تمہاری مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں آقا آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی خزاعہ نے مجھے مکہ سے مدد کے لیے پکارا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 دن کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کا 40 رکنی وفد حاضر ہوا اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی طرف ایک مکتوب روانہ کیا اور ان کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ یا تو بنی خزاعہ کے مقتولون کو خون بہا دیا جائے، نمبر 2 قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، تیسرا یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کیا جائے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہونے والا معاہدہ وہ ٹوٹ چکا ہے۔ بعد میں ان کو ندامت ہوئی اور انہوں نے ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے ملاقات کی، نبی پاک علیہ السلام نے ان کی بات کو نہ مانا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی شہزادی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المؤمنین ہیں، یہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، اس بستر پر بیٹھنا چاہا جس بستر پر نبی پاک علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بستر کو فوراً فولڈ کر دیا، تہ کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بستر پر بیٹھ سکوں، یا یہ بستر اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر بیٹھ سکوں؟ ام المؤمنین فرمانے لگیں کہ آپ میرے والد ضرور ہیں لیکن آپ نبی پاک علیہ السلام کے دشمن ہیں، آپ کافر ہیں اور کفار نجس ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک بستر ہے جس پر نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ ابو سفیان یہاں سے شرمندہ ہو کر حضرت علی کے پاس گیا، ان کی منت سماجت کی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا، ان کی منت سماجت کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، کئی صحابہ کے پاس گیا کہ کوئی میری نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کرے، سب نے منع کر دیا۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا آپ مجھے کوئی مشورہ تو دیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم بنو کنانہ کے امیر ہو، سردار ہو، تمہاری بات اب چونکہ یہاں پر نہیں سنی جائے گی، ہاں اس طرح کرو مسجد نبوی میں خود ہی اعلان کر دو۔ چنانچہ ابو سفیان نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرتا ہوں، ہم انہی شرائط پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، لیکن کسی مسلمان نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر یہ کافروں کے پاس واپس چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان مبارک کو مدینہ پاک سے 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دکھا کر آپ نے دن میں پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے لیکن اب انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مزید آگے بڑھے، مرو زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ سب صحابہ الگ الگ چولہا جلائیں۔ جب سب صحابہ نے چولہا جلایا، کھانے پینے کا انتظام کرنا شروع کیا تو میلوں میل آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ ابو سفیان کفار مکہ کی طرف سے یہاں پر آیا، مسلمانوں کی یہ شان دیکھ کر اس پر ایک رعب طاری ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ پالان سے ٹکرا جاتا تھا، اور آقا علیہ السلام کے لبوں پر قرآن پاک کی آیات طیبات جاری تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ میں داخل ہوئے، اللہ پاک نے آپ کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جا کر سب سے پہلے اونٹنی پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگائے، وہاں کے جو بت تھے سب بتوں کو ہٹا دیا گیا، خانہ کعبہ کو صاف کیا گیا، اندر ہر کونے میں نبی پاک علیہ السلام نے تکبیریں کہیں اور کعبے کی چھت پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو چڑھایا، انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کفار تھے، یہ وہ کفار تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ستایا تھا، بہت تنگ کیا تھا، آپ کے صحابہ پر بہت زیادہ ظلم کیے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں گئے، آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے چابی لے کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا۔ سبحان اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ پاک نے مکہ کو فتح فرمایا، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ شہزادی صاحبہ حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی منکوہہ تھیں۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا یہ چھوڑی تھی۔ حضرت زینب کا بھی اسی سال سن 8 ہجری میں وصال ہوا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ قیمت ہو گئی، تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی، یا رسول اللہ آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق، اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا اور روزی دینے والا ہے۔ بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں لکڑی کا ممبر رکھا گیا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ یہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا، جس پر کھڑے ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور علیہ السلام کے قدموں کو چومنے لگے، اور آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی کیا ہے۔ فتح مکہ کے دن وہ لوگ بھی آقا علیہ السلام کے سامنے آئے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے کئی عزیزوں کو شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بڑے بڑے کفار جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر بڑے بڑے ظلم کیے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے سب کو معاف فرما دیا۔ اسی سال سن 8 ہجری میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے کر آئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح مکہ کا اگر تذکرہ پڑھیں تو ان میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان واقعات کو یاد رکھنے، ان سے نصیحت حاصل کرنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا
الإسلام